سنا رہا ہوں. میرے آقا سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. اب ذرا وہی سن لو جس کو میں نے شروع سے اختیار کیا, وہی میں ایک عنوان پر حدیث سنا رہا ہوں, جو ذہن میں آتی جا رہی وہ سناتا جا رہا ہوں. سنیں, میرے آقا نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا, صحابہ سے پوچھا, اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ من المفلس. جی مولانا عظیم صاحب, حاجی جی, صحابہ سے پوچھا, صحابہ یہ بتاؤ مفلس ہے کون؟ مفلس کون ہے؟ اب تم سے پوچھیں مفلس کون ہے, تو مفلس تم لفظ یہ نہ جانتے ہو کیونکہ عربی کا لفظ ہے, مگر عام طور پہ لوگ جانتے ہیں مفلس محتاج. مفلس کا معنی کیا ہوا؟ محتاج. اب آقا نے صحابہ سے پوچھا, حضور نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا من المفلس, میرے صحابہ بتاؤ مفلس ہے کون؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ جو ہم دیتے وہ صحابہ نے دے دیا. کہا من لا درہم لہ ولا دینار. صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی روپیہ پیسہ ہو, نہ گھر بار ہو, کچھ بھی نہ ہو, بالکل محتاج ہو. وہ کیا ہے؟ یہی تم بھی جواب دو گے. میں پوچھوں تم سے محتاج کون ہے تو وہی کہو گے جس کے پاس نہ پیسے ہو, نہ روپیہ ہو, نہ کھیتی باڑی ہو, نہ زمین جائیداد ہو, وہی تو مفلس ہے. یہی صحابہ نے بھی جواب دیا. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں, یہ مفلس نہیں ہے. ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائیو, توجہ ہے, ہم مجھے دیکھ لو. یعنی کیا فرمایا میرے آقا نے؟ مفلس یہ نہیں ہے, جی المفلس فینا المفلس من امتی. اب سن لو ذرا توجہ سے سن لو. یعنی جب تم نے بڑھوائی ہے حدیث پاک تو سن لو, پھر ایک حدیث اور سناؤں گا, پھر کہو گے بھی تو نہیں سناؤں گا. سنو, اس حدیث کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث اور پھر اس کے بعد اگر کہو گے بھی تو پھر نہیں. دو حدیثیں, بات پوری جلدی جلدی. آقا نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصدقۃ وصیام. آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, صدقہ بھی دیتا ہے, مگر ویاتی یوم القیامت وقد شتم ھذا وقد ضرب ھذا واکل مال ھذا واکل مال ھذا وقتل ھذا. میرے آقا فرماتے ہیں نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, صدقہ بھی دیتا ہے, مگر قیامت کے دن جب اسے لایا جائے گا تو وہ کیسے آئے گا؟ اس حال میں آئے گا, اس حال میں آئے گا نمازیں تھیں, روزے تھے, صدقے تھے, مگر انہیں گالی بکتی تھی. کیا کرتی تھی بولو؟ سن لینا سیریا والو, یعنی دیہات میں عام طور پہ گالی بکنے کی عادتیں بڑی ہوتی ہیں. بات بات پہ گالی, بیوی کو گالی, بچوں کو گالی, بھائی کو گالی, پڑوسی کو گالی, کسی سے بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے گالی. یعنی بغیر گالی کے ہماری زبان کھلتی ہی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سن لینا بھائی, میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آئے گا, وہ آئے گا وقد شتم ھذا, ان کو گالی بکی ہوگی, وضرب ھذا, انہیں مارا ہوگا, واکل مال ھذا, ان کا مال کھایا ہوگا, ان کا مال کھایا ہوگا, وقتل ھذا, اور فلاں کو قتل کر ڈالا ہوگا, مارا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ پیسہ ہو, بلکہ مفلس وہ ہے کہ نمازیں ہیں, روزے ہیں, صدقہ ہے, مگر گالی بک کے آیا ہے, مال کھا کے آیا ہے, کسی کو پیٹ کے آیا ہے, کسی کو قتل کر کے آیا ہے. اب مفلس کیسے ہو جائے گا؟ ایسے ہوگا کہ جسے گالی بکی تھی جو نیکیاں لے کے آیا تھا. کیا بات, گالی بکی تھی ان کو, اس کے ساتھ میں تھی نیکیاں, کیا ہوگا؟ اس کی نیکی گالی بکنے کے بدلے اس کی نیکی انہیں دے دی جائے گی. گالی بکی تھی نا, اب اپنی نیکی ان کو دے دی. اب نیکی ان کو مل گئی, ان کو مارا تھا نا, اب ایک نیکی, اب کتنی نیکی ہے جو اللہ دلوائے گا وہ ان کو دے دی جائیں گی. ان کا مال کھایا تھا نا, مال کھانے کے بدلے اب نیکی انہیں دے دی, پھر ان کو دے دے. ان کو قتل کیا تھا نا, ان کو دے دے. اس طریقے سے نیکیاں بڑھتی رہیں گی, بڑھتی رہیں گی. جتنے بھی حق والے, کسی کو کچھ کہا, کسی کو کچھ کہا, اب تم نے کتنوں کو گالی بکی ہوگی, کتنوں کو نیکیاں دینا پڑیں گی. کل قیامت کے دن عدالت لگی ہوگی, فیصلہ رب فرما رہا ہوگا, تمام لوگ دیکھتے ہوں گے, نیکیاں تقسیم ہو رہی ہوگی, بانٹی جا رہی ہوگی, ایک ایک نیکی عطا کر دی جائے گی, مل جائے گی. ابھی کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آیا کہ ابھی فیصلہ ہوا نہیں, نیکیاں ختم. حدیث پاک میں, اور یہ ترمذی میں, مسلم شریف میں حدیث پاک ہے, نیکیاں ختم اور ابھی فیصلہ باقی.
ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لینا کہ اب تک کی زندگی میں کتنوں کو گالی بکی ہوگی، کہاں کہاں گالی بکی ہوگی، کتنوں پر تھپڑ اٹھائے ہوں گے، کتنوں کو مارا ہوگا، کتنوں کو برا کہا ہوگا۔ ذرا توجہ رکھو میری طرف میرے بھائیوں، ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ۔ میں سینوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں اپنی قوم کے، اپنے بھائیوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ سن لو، اب فیصلہ ابھی آیا نہیں، توجہ، ابھی فیصلہ آیا نہیں، نیکیاں ختم، تو ابھی تو فلاں باقی تھے۔ امام کو برا کہنا تو بڑی بات ہے، یہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ لے رہا ہے نیکیاں، امام صاحب باقی، نیکیاں ختم، تو اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ مفلس ہو جائے گا، اب ڈھونڈے گا نیکی لاؤ، نیکی لاؤ، کہاں ملے گی نیکی؟ کوئی دینے والا نہ ہوگا، وہاں تو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب ادھر ادھر، کون دیکھے گا محشر میں، کون دیکھے گا؟ یہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ اور آپ روتے جائیں گے، ہم کو پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے، مگر اس کا عالم کیا ہوگا؟ نیکی تو بچی نہیں ہے، ابھی فیصلہ باقی ہے، ابھی اصحاب حق باقی ہے، ابھی ارباب حق باقی ہے۔ اب حق والوں کو حق دیا جائے تو کہاں سے دیا جائے؟ کچھ بچا ہی نہیں، کیسے دیا جائے؟ تو اب فیصلہ چونکہ عدالت رب کی لگی ہے، کل قیامت کا میدان ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہے، کتنی بے عزتی ہو رہی ہوگی، اب کچھ بھی نہیں بچے، امام صاحب کیا دینا؟ تو ہوگا کیا ہوگا؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ رب فرمائے گا ایسا کرو، امام صاحب تمہارا جو گناہ ہے اس کی نیکی لینے کے بدلے، نیکی تو ہے ہی نہیں، تو اب کیا کرو؟ اپنا گناہ جو تم پہ تھا وہ اسے دے دو۔ کیا دے دو؟ گناہ دے دو۔ اب نیکی تو اس کے پاس بچی نہیں، جو نیکی دے کر یہ بچ جاتا۔ اب کیا ہوا؟ جو صاحب حق تھا، جس کا حق اس پہ تھا، جس کو گالی بکی تھی مثلا، اب اس کے گناہ اس کو دیے جائیں گے، اس کا گناہ اس کو دے دیا جائے گا، اس کا گناہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اب کل قیامت کے دن اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ بجائے اپنا مال دینے کے دوسروں کی سیاہی لپیٹ رہا ہے، دوسروں کے گناہوں کی گٹھری لاد رہا ہے، دوسروں کے گناہ مل رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ گالیوں کی چنگاریاں، یہ برا کہنے کی چنگاریاں، یہ چنگاری وہ ہے کہ کل قیامت کے دن شعلہ بن کے جب تمہارے سامنے بھڑکے گی تو کوئی بچانے والا۔ یہ حدیث ہو گئی، ایک اور سنا دوں، میں نے دوسری کا چھوٹی کا وعدہ کیا تھا، یعنی سن لو، تجدون شر الناس یوم القیامہ، آقا فرماتے ہیں آج کل یہ بھی بہت ہے، میں نے ایک اشارہ دیا تھا آپ کو، مخبر بھی تو ہم میں ہی بہت ہیں، پولیس بلانے والا بھی تو ہم میں ہی ہے، ہاں، قربانیوں کا معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا۔ آپ دیکھ لو خوشحال پور میں کیا ہوا تھا، ادھر ادھر کیا ہوا، کون ہوتے ہیں یہ بھی تو ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ کل قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں تجدون شر الناس یوم القیامہ ذل وجہین، آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ برا حال اس کا ہوگا جو دوغلا ہوگا۔ نہیں بولو گے؟ دوغلے کا برا حال، بڑا برا حال ہے۔ لوگ برے حال تو ہوں گے لوگوں کے، مگر سب سے برا حال دوغلا کیسا؟ حاجی جی ادھر علماء کرام سنو، دوغلا کیسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایسا ہوتا ہے، اس کو حدیث پاک میں کہا گیا دو چہروں والا، دو رخا، دو منہوں والا۔ اب حدیث پاک میں کہا گیا جاء ہؤلاء بوجہ، جب ان کے پاس آیا چہرہ الگ تھا، ان کے پاس آیا چہرہ، ہاں ان کے پاس چہرہ الگ ہے، ان کے پاس چہرہ الگ ہے، ان کے پاس آیا ان کی لگا دی، ان کے پاس آیا ان کی لگا دی، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، بیوی کو شوہر سے لڑا دیا، ایک کو دوسرے سے لڑا دیا۔ جاء ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ادھر ادھر الگ الگ چہرے۔ سن لو میرے بھائیوں، سن لو بزرگوں، سن لو، کل
سب سے برا حال اس دوغلے کا ہوگا. اور اسی دوغلے کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ چغل خور. کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ چغل خور. سب سے برا حال کل قیامت کے دن اس چغل خور کا ہوگا، اس چغلی کرنے والے کا ہوگا. لڑا لے کتنا لڑاتا ہے، منگنیاں مروا لے کتنی مرواتا ہے. یہ چغلی تو منگنی مرواتی ہے، نہیں مرواتی ہے منگنی. فلاں کی بیٹی ایسی ہے، بیٹا ایسا ہے. ارے وہ کچھ کرتا تھوڑی ہے، وہ تو پترکاریتا ہی کرتا رہتا ہے. ایسے کہہ کے بھی تو کوئی مروا دے گا منگنی. وہ کچھ کرتا تھوڑی ہے، وہ تو وہاں چوراہے پہ بیٹھا رہتا ہے. یہ کہہ کے تو یہ کیا ہے؟ دوغلا پن ہے. منگنی مروا لے کتنی مرواتا ہے، یعنی کتنی لڑائیاں کروا لے کرواتا ہے، کتنے جھگڑے کرواتا ہے کروا لے، کتنے کروائے گا. کل قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں تجدون شر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے برا حال ہوگا. اور کیا برا حال ہوگا وہ بھی حدیث سن لو. من کان ذل الوجہین فی الدنیا کان لہ لسان من النار یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں منگنی مروائے گا، دو رخا ہوگا، چغلی کرے گا، کل قیامت کے دن اس کی زبان آگ کی بنا دی جائے گی. زمانہ تماشا دیکھے گا. کل قیامت کے دن سب لوگ تماشا دیکھیں گے. زبان آگ کی ہے، آگ کی. آگ کی کیوں بنائی گئی زبان؟ اس لیے کہ دنیا میں اسی زبان سے آگ لگانے کا کام کرتا تھا، پھنکاری مارنے کا کام کرتا تھا، چنگاری بھڑکانے کا کام کرتا تھا. وہ چنگاری جب گھر میں پھیلی تو 16 بن کے بھائی بھائی لڑ گئے، باپ بیٹے لڑ گئے. جب بستی میں پھیلی تو محلے میں جھگڑے ہو گئے، اختلاف ہو گئے. اس نے لڑایا ہے، اس نے جھگڑے کرائے. اس لیے کل قیامت میں تمام لوگوں کو اس کا نظارہ دکھا دو، زبان آگ کی بنا دو. تو کائی کی زبان ہوگی؟ بولو. آگ کی زبان ہوگی. سمجھ جاؤ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے نا، اور ہمارے نبی جو لے کے آئے وہ سب سے، اس لیے تو ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے. بولو یار، سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. نہیں بولو گے؟ ہم اپنے آقا سے بڑا، انگریزی مت بولو، اردو میں بول دو. ہم اپنے آقا سے بڑا ڈر رہے ہو یار. میں نے لفظ بتایا نا، میں نے لفظ بتایا. ہم انگریزی بول ہی نہیں رہے، ہماری زبان تو اردو ہے. ہم اپنے آقا سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، دل کو جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، نازے دوا اٹھائے کیوں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے صدقے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ لگائی ہے. مذہب کو سمجھو، اسلام کو سمجھو. نبی کس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو پہچانو. تمہیں جوڑنے کے لیے نبی آئے ہیں، تمہیں نیک بنانے نبی آئے ہیں، تمہارے گھروں میں محبت پیدا کرنے نبی آئے ہیں، تمہاری بستیوں میں پیار پیدا کرنے نبی آئے ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے نبی آئے ہیں، تمہاری عزتوں کو محفوظ کرنے نبی آئے ہیں، بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت کے لیے نبی آیا. اسی لیے تو ہم سب اس نبی سے پیار کرتے ہیں جو تمام انسانوں کو. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جلدی سمجھ لو. اللہ فرماتا ہے قرآن میں ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کیسا مذہب ہے تمہارا، کیسا قانون ہے تمہارا، کیسا اسلام ہے تمہارا. اسلام کے شہزادوں ذرا غور کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کسی نے بغیر کسی جان کے بدلے کسی ایک جان کو قتل کر دیا، ایک جان کو مار ڈالا، کسی نوجوان کو مار دیا، کسی بستی کے بوڑھے کو مار دیا، کسی چلتے پھرتے کو قتل کر دیا، قرآن کہتا ہے، ہماری شریعت بولتی ہے، نبی کا لایا ہوا دین کہتا ہے کہ اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. سبحان اللہ نہیں بولیں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ ہاں ذرا غور کیجئے گا. اس نے کس کو قتل کیا؟
उम्मत को नहीं, पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। एक कत्ल करने वाला, यह हमारा मजहब कैसी हमारी इज्जतों की हिफाजत और जान की हिफाजत कर रहा है, पूरी इंसान की जानों की हिफाजत कर रहा है। ये बात अलग है कि आज हमारी जानें महफूज हो के न हो, हमारे कारोबार महफूज हो के न हो, हमारी इज्जतें महफूज हो के न हो। यानी इज्जतें जब महफूज न हो, तुम्हारी जानों पर, तुम्हारी जानों के लाले पड़े हो, तुम हंसने में लगो, तुम यानी इधर उधर अपने वक्त को बर्बाद करने में लगो, तुम अपनी जवानी को खराब करने में लगो। मैं कहता हूँ ये कौम के लिए शर्म से डूब मरने का मौका है। ऐसे वक्त में तुम्हें सोचना होगा। कुरान हमें इशारा दे रहा है, वमन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द, अगर किसी ने जमीन में फसाद मचाया, बिगाड़ मचाया, किसी को डराया, अगर धमकाया, तो समझ लो उसने किसी एक फर्द को न डराया बल्कि पूरी इंसानियत को डरा दिया है, पूरी इंसानियत को उसने धोखे में डाल दिया है। और आगे अल्लाह फरमाता है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, अगर किसी ने एक जान को जिंदगी दे दी है। क्या बात है, क्या बात है हज़रत, बहुत खूब। समझ में आ रहा है? बोल लो जरा सुभान अल्लाह। वरना फिर अंदाज मैं भी वो इख्तियार कर लूंगा जो हाजी साहब इख्तियार कर रहे थे, मगर नहीं। यानी हाँ, सुन लो गौर से, इधर तवज्जो रखो। हाजी साहब बैठे, मैंने कह दिया हाजी साहब बैठे रहेंगे, जब तक मैं बोलूंगा ये जाएंगे नहीं, इनकी मदद मिलती रहेगी। हाजी साहब हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, सुनो जरा गौर से। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, ये हमारा उसूल है, ये हमारी शरीयत है, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा मजहब है। क्या कहता है? वमन अहयाहा, अगर किसी ने एक जान को जिंदगी दे दी। क्या बात है, बहुत इसको जिंदगी दे दी, एक जान को जिंदगी दे दी, एक इंसान को जिंदगी दे दी। बल्कि मैं कहता हूं कि हमारी शरीयत तो वो है, इंसान को जिंदगी देना ये तो बड़ी बात है। अगर किसी जानवर को जिंदगी दे दी, अगर जानवर प्यासा मर रहा हो उसे पानी पिला दिया, अगर भूखा मर रहा हो उसे दाना डाल दिया। बल्कि अपनी ही शरीयत में मेरे आका की हदीस में यह मौजूद है कि एक फाहिशा औरत एक कुएं से पानी भर के एक जानवर कुत्ते को पिला देती है, वो फाहिशा थी, जहन्नमी थी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो जहन्नमी खातून परवरदिगार आलम अपने फजलो करम से उस जहन्नमी को जन्नती बना देता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हज़रत मुफ्ती जलील साहिब किबला। जन्नती कुएं से पानी भरती है, पिला देती है, प्यासा मर रहा था, पानी पिला दिया। आका फरमाते हैं वो जन्नती है, वो जन्नती है। मतलब ये है कि हमारी शरीयत ने इंसानों ही की नहीं, जानवरों की भी हिफाजत की है। आज लोग नारा देते हैं कि इसको बचाया जाए या इसको बचाया जाए। हमारी शरीयत तो 1400 साल पहले, मदीने वाला आका 1400 साल पहले फरमा रहा है, वमन अहयाहा, अगर किसी ने एक जान को जिंदा कर दिया, एक जान को जिंदगी दे दी। वो भूखा मर रहा था, उसे खाना खिला दिया, कारोबार ठप हो गया था, उसका कारोबार बढ़ा दिया। उसकी बेटियां ज्यादा थी, मदद करके पीछे से उनकी बेटियों के हाथ पीले करवा दिए। अगर किसी ने एक जान को जिंदगी दे दी, आका फरमाते हैं नहीं, कुरान कहता है फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, एक जान को जिंदा न किया, पूरी इंसानियत को जिंदगी दे दी। जवाब नहीं हज़रत। ये शरीयत किसकी शरीयत है? जरा गौर करो, इन बातों को सुन लिया करो। कौन सुनेगा? ये तुम्हारे ही लिए तो है। कुरान कहता है, जरा सुनो, हमने कहाँ खर्च किया। जरा इज्जत की हिफाजत की मैं बात कर रहा हूँ, इंसानियत की हिफाजत की मैं बात कर रहा हूँ। सुनो, अब हदीस बात भी आप जल्दी से सुन लो। मैं कम वक्त में ज्यादा मैटर सुना दूं। हम खर्च कहाँ करते हैं? आपको पता है कहाँ खर्च करते हैं? यानी आज मैं देख रहा हूँ नौजवानों को यहाँ बड़ा खर्च कर रहा है। खर्च कर रहे हो, अच्छी बात है, आपने जलसे में खर्च किया, बड़ा अच्छा काम है, खर्च करते हैं। मगर मैंने उन नौजवानों को भी देखा है कि अपने घर पे खर्च नहीं, अपनी बीवी बच्चों पे खर्च नहीं, अपने बाप पे खर्च नहीं, अपनी माँ पे खर्च
خرچ نہیں. اگر خرچ کرتے ہیں تو کہاں؟ یاروں دوستوں پہ. کبھی ٹانڈا جا کے ہوٹلوں پہ خرچ کرتے ہیں, کبھی یعنی پارٹیوں میں خرچ کرتے ہیں, کبھی شراب نوشی میں خرچ کرتے ہیں, کبھی ادھر ادھر جا کے یاروں دوستوں کو کھلانے میں خرچ کرتے ہیں. بتاؤ یہ خرچ کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ تمہیں پتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ خرچ کرنا شروع کہاں سے کیا جائے؟ یعنی ہمارے پاس آ کے آپ خرچ کرو, ہمیں اچھا لگے گا. مسجد کے امام پہ خرچ کرو, انہیں اچھا لگے گا. جلسے میں خرچ کرو, اچھا لگے گا. مگر مدینے والا آقا تمہیں قانون دیتا ہے, تمہیں شریعت سکھاتا ہے کہ اگر خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر, اپنے ماں باپ پہ خرچ کر لے, اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر لے, اپنی اولاد پہ خرچ کر لے, اپنے بھائی بہن پہ خرچ کر لے. ان پہ خرچ کرے گا تو اس کا ثواب تمام جگہ خرچ سے زیادہ تجھے مل جائے گا. اب نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ کیا بات ہے حضرت, بہت خوب. خرچ کہاں کیا جاتا ہے؟ کہاں کیا جاتا ہے؟ یاروں پہ پارٹیوں میں خرچ کرتے ہو, دوستوں پہ خرچ کرتے ہو, شراب نوشی میں خرچ کرتے ہو, تاش بازیوں میں خرچ کرتے ہو, تم یعنی ادھر ادھر خرچ کرتے ہو. اب حدیث پاک سنو, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا, دینار انفقتہ فی سبیل اللہ. ایک روپیہ وہ ہے, ایک روپے کی بات, ایک دینار کی بات, ایک روپیہ وہ ہے کہ جس کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. فدینار انفقتہ فی رقبۃ فی تحریر رقبۃ. ایک دینار وہ ہے کہ جس کو تم نے غلام آزاد کرانے میں خرچ کیا. فدینار تصدقت علی المسکین. اور ایک دینار وہ ہے کہ جس کو تم نے کسی محتاج پر خرچ کیا, مسکین پر خرچ کیا. اور ایک دینار, چوتھا دینار, فدینار انفقتہ علی اہلک. اور ایک دینار وہ ہے کہ جس کو تم نے اپنے ماں باپ پر خرچ کر لیا ہے, اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر لیا ہے. اب 4 دینار ہو گئے. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ایک گردن چھڑانے میں خرچ کیا, ایک تم نے مسکین محتاج پر خرچ کیا, اور ایک دینار تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. میرے آقا تمہیں قانون دیتے ہیں, وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ أَعْظَمُ أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ملے گا جو تم نے اپنے ماں باپ پہ, گھر والوں پہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی صاحب قبلہ. واہ واہ سبحان اللہ حضرت, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. حدیث سنا رہا ہوں, اسلام سنا رہا ہوں. اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. ایک دینار وہ جو تم نے گھر والوں پہ خرچ کیا, اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. ماں باپ کی دعاؤں سے بڑھ کے کسی کی دعائیں تھوڑی ہو سکتی ہیں, تمہارے بچوں سے بڑھ کے کسی کی دعائیں تھوڑی ہو سکتی ہیں. تمہاری اہلیہ کا اگر پیٹ بھرے گا تو اس کا بھرا ہوا پیٹ جو تمہیں دعا دے گا, اس سے بڑھ کے دعا تھوڑی ہو سکتی ہے. دوستوں پہ اڑانا چھوڑ دو, یہ پارٹیاں چھوڑ دو. بلکہ مسلمانوں کا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کائے کے لیے پیدا ہوئے؟ ہاں غور سے سنیے گا, پیدا کائے کے لیے ہوئے. چھوٹا سا بچہ ہے یا تو رکھ دے, توجہ ہے. بہت اچھے سے سننے حضرت, کیا بات. مسلمانوں کا تو ایسا لگتا ہے جیسے پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے ہیں. اس کی مثالیں میں بتا دوں, چند مثالیں بتا دیتا ہوں میں, غور سے سنیے گا. برا نہیں ماننا سیریا والو, تم میرے اپنے قریب کے ہو, بھائی ہو, بزرگ ہو. میں اپنے ان بھائیوں کو نہیں سمجھاؤں گا تو کسے سمجھانے جاؤں گا؟ علاقے میں آتے ہیں, ماحول دیکھ رہا ہوں. آپ ٹانڈا دیکھ لو, ٹانڈے کے اطراف دیکھ لو. میں کہتا ہوں ٹانڈے سے جو رامپور کو روڈ گیا, رامپور تک نہیں, آپ بودھ تک چلے جاؤ, آپ کو روڈ کے کنارے کنارے کتنے منڈپ ملیں گے, کتنے شادی حال ملیں گے, نئے نئے بن کے تیار ہو رہے ہیں. کتنے بنے ہیں, یعنی وہاں سے وہاں تک آپ گن لو انگلیوں پہ, 10-12 شادی حال اتنے سے راستے پہ ہیں. آپ ٹانڈے کے اطراف میں دیکھ لو, 8-10 میری جھول یہاں پہ مل جائیں گے آپ کو. کیوں بنائے جا رہے ہیں میری جھول؟ کس لیے؟ کیا یہ کھیت کم پڑ گئے؟ کیا تمہارے دوارے چھوٹے پڑ گئے؟ کیا تمہارے گھروں کی تمہاری حویلیاں چھوٹی پڑ گئی؟ یعنی تمہیں شادی حال کس لیے بنائے؟ صرف کھانے کے لیے. بارات
وہاں چلی جائے, قسم قسم کے آئٹم وہاں کھانے کو مل جائے. اس لیے نہ بنے یعنی کاش مسلمان تو جاگا ہوتا, تیری آنکھیں کھلی ہوتی, تو نیند اور غفلت سے بیدار ہوا ہوتا, اور ان شادی حالوں کی جگہ اگر تو نے اپنی بیٹیوں کے لیے اسکول بنا لیے ہوتے, کالج بنا لیے ہوتے, اپنے اسپتال بنا لیے ہوتے, اپنے ادارے بنا لیے ہوتے, اپنے مدرسے بنا لیے ہوتے, تمہارا اسکول ہوتا, پڑھنے جانے والی بھی نقاب اوڑھ کے جاتی اور پڑھانے والی بھی نقاب اوڑھ کے آتی, تو ہماری بچیاں یہ مرتد ہونے سے محفوظ ہو جاتی. مگر میرا بھائی جاگا نہیں, اسے اپنوں کے ایمان کی پرواہ نہیں, اگر پرواہ ہے تو اپنے پیٹ کی پرواہ. کس کی پرواہ ہے؟ اپنے پیٹ کی پرواہ ہے. شادی حال بنا رہے ہو, بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ پہلے جو کھانا بالکل نہیں بنتا تھا, اب بھتی کا کھانا اس قدر بننے لگا ہے, اس قدر بننے. بھتی سمجھتے ہو نا, بھرتی بولے بھتی بولے. ادھر میت پڑی ہے, ادھر دیگیں چڑی پڑی ہوئی ہیں, ادھر دیگیں چڑی ہیں, ادھر میت پڑی ہے, ادھر کھانے کے لیے پلیٹیں لائی جا رہی ہیں, ادھر میت پڑی ہے, ادھر کرسیاں بچھا دی گئی ہیں. یعنی تم کھانے کے لیے جب کہیں جاتے ہو جنازے میں تب کھانا, تیجے میں جاؤ گے تب کھانا, جب 10ویں میں جاؤ گے تب کھانا, 20واں 40واں. ایسا لگتا ہے کہ ہر فاتحہ کھانے کے لیے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ میرا برا تو نہیں لگ رہا ہے تمہیں؟ یعنی ہاں میں بول رہا ہوں, اسلام کو سمجھا کہاں, شریعت کو تم نے جانا کہاں, شریعت کو پہچانا کہاں؟ ہر وقت کھانا کھانا, کھانا کھانا. اگر یہاں سے ٹانڈا بھی مسجد میں جانا ہے تو اتنی دور تو ہے نہیں, اپنے گھر کھا کے جا سکتا ہے, مگر نہیں. توجہ ہے؟ ہاں بچی ہے چھوٹی سی, اللہ ان بچیوں کو سلامت رکھے. میں بات ان بچیوں کی بھی تو کر رہا تھا کہ ان بچیوں کے ایمان کی پرواہ نہیں, ان کے پڑھانے کی پرواہ نہیں. کاش ہمارے پاس کالج ہوتے, کاش ہمارے پاس اسکول ہوتے, ہماری بچیوں کے لیے الگ ہوتے, بچوں کے لیے الگ ہوتے, مینیجر ہماری عورت ہوتی, پڑھانے والی ہماری خواتین ہوتی, یعنی ہماری بچیوں کو پڑھاتی, وہ پڑھتی, وہ مذہب اسلام بھی سیکھتی. اس لیے کہ جب برقع اوڑھ کے پڑھانے والی اسے پڑھاتی تو پہلے اسے وندے ماترم نہیں پڑھاتی, بلکہ وہ اسے اگر پڑھاتی تو پہلے سونے کے بعد اٹھنے کی دعا اسے پڑھاتی, مسجد میں نماز پڑھنے سے پہلے کی اس کے طریقے بتاتی, اسے وضو کا طریقہ بتاتی, نماز کے انداز بتاتی. میری قوم تمہیں جاگنا ہوگا اور مذہب اسلام کو پہچاننا ہوگا. کیا بات ہے, بہت خوب. آگے بڑھتا ہوں, سنیے گا ذرا توجہ سے سن لو بھائی. یہ تو میں نے خرچ کرنے کی بات بتا دی ہے. اب قرآن کی ایک آیت سنیں, پھر میں 2-3 حدیثیں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں. ایک آیت بتا دوں, اس آیت نے تو بالکل معاملہ ہی واضح کر دیا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اسلام کو نہ پہچان کر بستی میں, گاؤں گاؤں, بستی بستی, ہر جگہ پردھانی میں جھگڑے کر لیے. نہیں ہو رہا ہے؟ 2 پارٹیاں ہو گئی, ایک پارٹی ادھر کی ہے, ایک پارٹی ادھر کی ہے. جلسوں میں بھیڑ کم کیوں ہونے لگی؟ اسی لیے کہ یہ فلاں پارٹی کا پردھان کرا رہا, اس لیے ہم جائیں گے, فلاں پارٹی والے نہیں جائیں گے. پھر انہیں موقع ملا تو بعد میں کرائیں گے, ادھر والے ادھر نہیں جائیں گے. یعنی ہاں آج تو نبی کے نام پہ ایک ہونا ہی پڑے گا نا میرے بھائی. یعنی یہ پارٹیاں بات کی چیز ہیں, یہ اختلافات بات کی چیز ہیں, یہ 5 سال کی کرسیاں بات کی چیز ہیں. پہلے تم مسلمان ہونا, پہلے نبی کے غلام ہونا, پہلے تم بھائی بھائی ہونا. اب قرآن کیا کہتا ہے سنو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اور ایسا نہیں کہ حاجی جی نے ادھر تھام لی, انہوں نے ادھر تھام لی. نہیں, قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب اکٹھے ہو کے تھام لو. کیا بات ہے, کیا بات. نہیں بولو گے مل کے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے تھام لو, سب مل کے تھام لو, ایک ہو کے تھام لو, نبی کے نام پہ ایک ہو کے تھام لو, اللہ کی رسی کو پکڑ لو, نبی کی شریعت کو تھام لینا, سب مل کے تھام لو. ہوگی پارٹی, ہوگا پردھان, یہ تو بات کی چیزیں ہیں, یہ دنیا کی چیزیں ہیں. جہاں بات خدا کی رسی کی آ جائے تو مل جاؤ یار. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت. ایک ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ. فاعتصموا بحبل اللہ جميعا. اور اللہ فرماتا ہے ولا تفرقوا, بٹو نہیں. اللہ فرماتا ہے بٹو
بٹو نہیں، ادھر بٹ گئے ادھر بٹ گئے، نسل میں بٹ گئے، خاندان میں بٹ گئے، برادری میں بٹ گئے، رنگ میں بٹ گئے، ہم شادیوں میں بٹ گئے، نہیں، قرآن کہتا ہے ولا تفرقوا، بٹو نہیں، ولا تفرقوا، اور اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے اپنا محبوب بھیجا نا تم میں، مجھے دیکھ لو یار سبحان اللہ بولنا، اب قرآن کی آیت سنا رہا ہوں میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، واقعہ تو اگر ادھر ادھر دو چار جملے نکل بھی جائیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر قرآن کی آیت اگر ایک جملہ بھی نکلا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سنو، اللہ فرماتا ہے اللہ نے جو اپنی نعمت تمہیں دی، کیا دی اپنی نعمت؟ اپنا محبوب تم میں بھیجا ہے، سبحان اللہ نہیں بولو ہے، یہ میلاد کا ذکر بھی ہو رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے اپنی نعمت تم پر اتار دی ہے، غور سے سنیے گا، اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے، بھلا کوئی محبوب اپنا دیتا ہے کسی کو؟ میں دوں گا اپنا محبوب؟ میں دوں گا؟ حاجی اشفاق دے دیں گے اپنا محبوب؟ کہہ رہے تھے نا کہ میری باری پر ذرا مائک صحیح سے رکھیو، کرنٹ لگ جائے گا، اکیلا ہوں اپنے ابا کا، ہے نا، یہی تو کہہ رہے تھے، اگر یہ چلے گئے تو ان کا محبوب کیا کرے گا؟ سنیے گا ذرا غور سے، حاجی جی اپنا محبوب کسی کو کیوں دوں گے؟ میں کیوں دوں گا؟ یہ حضرت ہمارے امام صاحب ہیں بستی کے، یہ اپنا محبوب کیوں دیں گے؟ آپ اپنا محبوب کسی کو کیوں دو گے؟ کوئی اپنا محبوب دیتا ہے؟ ہمیں دینا تو الگ رہا، دکھانا بھی پسند کرتا ہے کیا؟ حاجی جی دکھا دیں گے اپنا محبوب؟ کتنا یہاں صاف صاف کہتے رہے مگر دکھائیں گے نہیں، کبھی نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ سمجھتے ہیں یہ کہ محبوب میرا ہے تو اپنے محبوب کو میں دیکھوں، میرا محبوب مجھے دیکھے، کوئی تیسرا میرے محبوب کو نہ دیکھے، جلدی بول لو محبوب کو۔ تو اب دنیا کا قانون یہ ہے کہ کوئی اپنا محبوب نہ دینا پسند کرتا ہے نہ دکھانا پسند کرتا ہے، مگر اپنا پروردگار وہ ہے پروردگار کہ آمنہ کے لال کو محبوب اپنا بناتا ہے اور حوالے تمہارے کر دیتا ہے۔ دے تمہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ واہ واہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ بولو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب میں قرآنی تو سنا رہا ہوں، اس کی تھوڑی تھوڑی میں تفسیر کر رہا ہوں، فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور ہمارے ان بزرگوں کو بھی ہوگا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر کی اس کو یاد کر لیا کرو۔ اب وہ نعمت کیسی آئی؟ اللہ نے محبوب دیا تو محبوب نے آ کے کیا کام کیا؟ اب میں مطلب پہ آتا ہوں، فَأَلَّفَ بَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، تم لڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا، ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑتا تھا، جو آج میں دیکھ رہا ہوں بھائی بھائی سے لڑ گیا، دوست دوست سے لڑ گیا، پڑوسی پڑوسی سے لڑ گیا، پردھانی میں لڑ گئے، تم زمین میں لڑ گئے، تم جائیداد میں لڑ گئے، تم مکان بنانے میں لڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے تم دشمن تھے، لڑتے تھے، مگر میرا محبوب آیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کو ملا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، پورا جلسہ سن رہے حضرت۔ محبوب نے آ کے کیا کر دیا؟ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کس نے جوڑا؟ نبی نے۔ پہلے دشمن تھے مگر تمہارے دلوں کو اب کیا کر دیا؟ جوڑ دیا۔ اور جب جڑ گئے تم، جب مسلمان ہو گئے، اس نبی پہ ایمان لے آئے، تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت میں تم بھائی بھائی ہو گئے۔ بول لو ذرا، کیا ہو گئے؟ بولو، بھائی بھائی ہو گئے۔ اب اگر دوسری برادری کا بھی ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارا بھائی ہے۔ اگر دوسرے پردھان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی ہمارا، اگر پردھان ہماری سیاسی اعتبار سے ہماری پارٹی کا نہیں مگر وہ بھی ہمارا، اس لیے کہ اسلام کی نعمت میں تم کون ہو گئے؟ جلدی بول لو میرے بھائی، کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ اب بھائی کا کام بھائی کی مخبری کرنا ہے کیا؟ اصل مدے پہ آئے جاتا ہوں میں۔ بھائی کا کام بھائی کی مخبری کرنا
अगर भाई से यहाँ गलती हो गई तो खट से पुलिस में फोन पहुंच गया कि यहाँ ये इसने कर दिया है, ये कर दिया है, यहाँ वहां जाके उसने ये काट लिया है, ये उठा लिया है, उसकी मैंड काट दी है। मुखबिर कौन है? मुखबिर भी तो हम ही में से है। अब भाई का काम तो भाई की इज्जत बचाना है, उसके जान की भी हिफाजत करना है, उसके माल की भी हिफाजत करना है, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करना है। अब तुम नेमत में भाई भाई हो गए, अल्लाह की नेमत जो इस्लाम तुम्हें दिया उसमें सब भाई भाई हो, एक हो। अब भाई का काम भाई की इज्जत बचाना, उसको मजबूत करना, उसको ताकत देना है, जड़े उखेड़ना उसका काम नहीं। तुम अपने भाई को ताकत दे दो, रब तुम्हें ताकत अता फरमा देगा, रब तुम्हें क़ुव्वत अता फरमा देगा। तुम अपने भाई के लिए मुखलिस हो जाओ, रब तुम्हारे लिए खालिस जन्नत बना देगा। क्या बात है, वाह वाह सुभान। मेरी बातें के इशारे को समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो? अब इसी पर मैं एक हदीस पाक आपको सुना दूं, तवज्जो है ना? गौर से सुनना है, हाँ गौर से सुन लीजिएगा। एक बड़ी प्यारी हदीस मैं सुना रहा हूँ, सुन ले। हदीसें तो बहुत सारी जहन में आ रही, मगर ये सुनो, ये हदीस पाक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु लिल मुस्लिम कल बुनियान, मुसलमान मुसलमान के लिए बुनियाद की ईंट की तरह है। क्या बात है, क्या बात है। बोल लो पीछे वाले भी यार, सुभान अल्लाह। अब तो चूंकि 11:30 बज गए इसलिए मैं बुलवा रहा हूँ, यानी हाँ टाइम 12:30 तो खत्म कर लें। भाई जो नौजवान अच्छे हैं ना, तो अपने नौजवानों को ही तो समझा रहा हूँ यार, अपने भाइयों को, यानी हाँ इस नस्ल को जलसा सुनाना भी जरूरी है और जलसा सिखाना भी जरूरी है। इसलिए कि जब हम आप बूढ़े होंगे, हम कुछ न कर सकेंगे, तो ये बोझ, ये जिम्मेदारी इन्हीं के कांधों पर रहेगी ना। इनको सुनाना भी जरूरी है, इनको समझाना भी जरूरी है। इसलिए समझने समझाने का माहौल, अब मदरसे में जाने के लायक तो हो नहीं आप, तो फिर जलसा ही एक सूरत बची है, फिर मस्जिदों का जुमा एक सूरत बची है कि जिसमें हम आपको कुछ बातें सुना सकते हैं, सर जोड़ के आपके सामने बैठ सकते हैं। सुनो हदीस पाक आका फरमाते हैं, अल मुस्लिमु लिल मुस्लिम कल बुनियान, मुसलमान मुसलमान के लिए बुनियाद की ईंट की तरह है। काय की तरह है बोलो? हाँ ईंट नहीं, ईंट की तरह है। ईंट अगर हो जाए तो फिर तो क्या होगा, उसे तो बुनियाद में रखना ही पड़ जाएगा। ईंट नहीं, ईंट की तरह है। अब ईंट की तरह ये एग्जाम्पल होता है, ये कुरान में मिसाल है, या हदीस में ऐसी मिसालें बहुत आती हैं। मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, अल्लाह ने मकड़ी की मिसाल दी है, अल्लाह ने चूंटी की मिसाल दी है। कितनी मिसालें कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाई है। ये एग्जाम्पल है। बात जब समझ में ना आए तो मिसाल देना पड़ती है, मिसाल से समझाना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे मिसाल से मेरे आका ने समझाया। क्या मिसाल दी? मुसलमान मुसलमान के लिए ईंट बुनियाद की ईंट की तरह है। अब कैसे समझाया? ये मिसाल क्या है इसको समझो। एक ईंट आपने बुनियाद में रखी, एक ईंट रखी, उस ईंट को कोई ताकत न मिली, मगर आपने उसके साथ मिलाकर जब दूसरी ईंट रख दी और दोनों को एक साथ जोड़ दिया, तो बताओ पहली ईंट को दूसरी ईंट से ताकत मिली कि नहीं मिली? जब तीसरी रख दी तो पहली दोनों को तीसरी से ताकत मिल गई, जब चौथी रख दी तो पहली तीनों को चौथी से ताकत मिल गई। इसी तरीके से बुनियाद में ईंटें बढ़ती रही, ताकत मिलती रही, बुनियाद में ईंटें बढ़ती रही, ताकत मिलती रही। यही मिसाल ईमान वालों की है कि तुम्हारे सीने मिलते रहे और तुम्हारी ताकतें बढ़ती रही। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। बात समझ में आई? ये शुद्ध बाज़ुहु बाज़न, आका खुद फरमाते हैं आगे कि बाज को बाज से ताकत मिलती है, बाज को बाज से तक़वियत मिलती है। अब तक़वियत अगर देना है तो फिर कैसे करना है? एक दूसरे के साथ जुड़ के नहीं रहना। इत्तिफाक पे मत करियो हजरत बात, हम तो लड़ जाएंगे, यानी हम तो झगड़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बात हमें तुम्हारे जुड़ने की करना पड़ेगी। इसलिए करना पड़ेगी कि मैं पिटता हूँ तो मेरा सगा भाई नहीं बोलता है, मुझे जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो मेरा खानदान खामोश रहता है। वजह क्या है? यानी हमारे नस्ली इख्तिलाफ हो गए, जमीनों के पीछे हम लड़ गए, जरा सी दुकानों के पीछे लड़ गए, हम जरा सी इज्जतों के पीछे लड़ गए, हम शादी ब्याह में लड़ गए। इसलिए अगर आपको कोई पकड़ के लेके जाता है
تو نہ آپ کا پڑوسی بولتا ہے، نہ بھائی بولتا ہے، نہ خاندان بولتا ہے. کیوں نہیں بولتے؟ تمہیں تو طاقت دینا چاہیے تھی، اس لیے کہ بھائی تھے. تم طاقت بن جاؤ، ایک دوسرے کی طاقت بن جاؤ. کوئی تمہیں مٹا نہیں سکتا اور زمین سے تمہیں کوئی کھرچ نہیں سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. بات سمجھ میں آئی؟ اور بولو آگے. ایک سنا دوں آیت، قرآن حدیث، قرآن حدیث، وہی سنانا ہے. ایک آیت اور سنائی دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے، سبحان اللہ بول رہے ہیں حاجی جی. یہ محبوب کے چکر میں پڑ گیا. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہے نا. کبھی کبھی میں ان کو دیکھتا تھا. حاجی جی کی بات میں بتا دوں، ایک مرتبہ پروگرام میں حاجی جی نے بلایا. حاجی جی نے پروگرام میں، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سب کے کرو آمین نہیں کہو گے؟ یہی تو بات ہے، بھائی کی مدد، یعنی بھائی کی مدد. لو میں 2 حدیثیں چھوٹی چھوٹی میں سنائی دیتا ہوں. وہ بھائی کی مدد کرنے کی بات میں بتائی دیتا ہوں. 2 حدیثیں بالکل چھوٹی چھوٹی، ایک ایک 2 جملوں میں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من استطاع منکم ان ینصر مسلما فلینصر یا اخاہ. حدیث پاک میں ایسے ہے کہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو، اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہو، کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ مدد کر دے. دوسری جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى الْمَوْلَى تَعَالَى إِدْخَالُ السُّرُورِ فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِ. اگر یہ حدیث سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور بولو گے، اور یہاں تو بولنا ہی پڑے گا. میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کو تمام عمل پسند ہے. نماز بھی پسند ہے، روزہ بھی پسند ہے، حج بھی پسند ہے، زکات بھی پسند ہے، اپنے بھائی کی مدد بھی پسند ہے. مگر ان تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ پسند کی بات کر رہا ہوں. سب سے پسند عمل کون سا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، ادخال السرور فی قلب المسلم. کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا، یہ رب کو سب سے زیادہ پسند ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم اپنے ابا کے دل کو خوش نہیں رکھتے، اپنے بھائی کے دل کو خوش نہیں رکھتے، اپنے پڑوسی کے دل کو خوش نہیں رکھتے، اپنی بیوی کے دل کو خوش نہیں رکھتے. اور بڑی بات بتا دوں، اپنی سسرال کے دل کو خوش نہیں رکھتے، اس لیے کہ پہلے مانگ مانگ کر اتنا چھلنی ان کا دل کر دیا ہوتا ہے، اتنا چھلنی کہ زندگی بھر اس سسر کا داماد سے دل منگنی میں 5 لاکھ خرچ کرنا پڑیں گے. اور نہ چلوں احمد رضا بھائی، یہ تو پترکار صاحب ہے نا، یہ سب کچھ لکھا کے اور اخبار میں ڈال دیں گے کہ ایسے ایسے بولا تھا. یعنی خطرہ ان سے بھی لگتا ہے. سنیے گا ذرا، آج کل کے پترکاروں سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہوتا کچھ ہے. اچھا رشتہ ہو گیا، اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پہ ضرور بول دیں. ایسے تو نہیں کہہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میں نے پہلے کہا کہ میں ہنسانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. سن لیجئے گا ذرا. اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے کوئی بات نہیں، مگر دل کی تختی پہ نقش کر لینا اور دماغ میں بسا کے لے جانا. میں بتا رہا ہوں کہ سسرال والوں کا دل ہم نے چھلنی نہیں کیا. ہمیں منگنی میں 5 لاکھ خرچ کرنا ہے. 50 آدمی تیرے یہاں پر مہمانداری کرنے آئیں گے، انہیں تجھے یہ جوڑے دینا پڑیں گے. یہ سب کچھ لے رہا ہے، کس سے لے رہا ہے؟ سسرال والوں سے لے رہا ہے. اب 50 آدمی یا 100 آدمی یا 200 آدمی مہمانی کھلانے لے کے جا رہا ہے. بتاؤ ذرا 10 20 50 ہزار روپے جو خرچ ہوں گے، لڑکی والے کا دل خوش ہوگا؟ بولو بولو، خوش ہوگا دل؟ یعنی 5 لاکھ روپے منگنی پہ خرچ کرنا پڑیں گے، لڑکی کے باپ کا دل خوش ہوگا. پھر یعنی جب شادی ہم بارات لے کے آئیں گے تو تجھے فارچونر کے پیسے دینے ہوں گے، یا کم سے کم بولیرو کے پیسے دینے ہوں گے، یا کم سے کم اگر الٹو دینے کی کوئی بات کر لے تو یہ نوجوان ہی بولتا ہے الٹو سلٹو کہاں سے لیں گے؟ اب تو بڑی کا دور چل پڑا ہے. اب تو ہمیں بلینو کا میں نا ہاں، ان کے پاس بلینو ہی ہو پہلے سے ہی. توجہ ہے نا، یعنی غور کر لیں. اب تو ہمیں یہ چاہیے. بتاؤ ذرا، ہم نے مسلمان کے دل کو خوش کیا ہے کہ ناراض کیا؟ یہ خوش کر دیا، خوش کیا. ایسے خوش ہو جائے گا. یعنی یہ بھی میں نے دیکھا ہے تمہارے برابر میں. پہلے تو میں پبلک سے جڑا ذرا کم رہتا تھا، مگر جب سے جمعہ پڑھانا شروع کر دیا، نمازیں پڑھانا شروع کر دی، اب میں آپ لوگوں میں رہنے لگا، اب پبلک میں رہنے لگا. پبلک میں رہنے کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ میں کسی بچولیا کو دیکھتا ہوں کہ زمین سے آسمان تک کا وہ جھوٹ بولتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے خود بولتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ منگنی میں 2-3 لاکھ روپے خرچ کر لینا
اور شادی کے وقت میں 5-6 لاکھ روپے دے دینا. اگر بیٹی کے باپ سے جس نے ہاتھ پھیلا کے اور ڈانڈے سے اس نے یعنی رشوت پر کہ یہ سود پہ پیسے لے کے اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ لے کیے, اگر 1 لاکھ روپے طے شدہ کیس سے کم رہ جائیں اور وہ نہ دے سکے نکاح کے وقت, تو وہ لڑکی کو لے تو جاتے ہیں مگر بڑے ناراض ہو کے لے کے جاتے ہیں. لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے کہ لڑکی اگلے دن جو میکے کو واپس آتی ہے, جس کو ہم چوتھی کی رسم بولتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, 1 لاکھ روپے جب تک تیرا باپ نہیں پہنچائے گا اس وقت تک ہم تجھے واپس تیرے میکے لے کے نہیں جائیں گے. جس کے ہاتھ ابھی پیلے ہوئے ہیں, جو بیٹی کتنی آرزو میں لے کر اپنی سسرال پہنچی ہے, جس نے اپنے باپ کی غربت دیکھی ہے, اپنے باپ کا ہاتھ پھیلانا دیکھا ہے, جس نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو پھیلتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے باپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے دیکھا ہے, ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, وہ بیٹی جب اپنے سسرال والوں سے سنے گی کہ ہم چوتھی کی رسم ادا نہ کریں گے, نہیں لے کے جائیں گے جب تک تیرا باپ 1 لاکھ روپے نہیں دے گا, بتاؤ اس بیٹی کا دل دکھے گا یا روئے گا یا خوش ہوگی؟ وہ دل دکھے گا, اور دل دکھا کر کسی کا تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے, ہمارے گھر میں دولتیں آ جائیں گی, ہمارا گھر خوشحال ہو جائے گا, ہمارے بچے خوشحال ہو جائیں گے, ہمیں جینے کا سلیقہ مل جائے گا, ہمیں زندگی کی بلندیاں مل جائیں گی. کچھ نہیں, قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر, یہ کثرت طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے, اتنا غافل کر دیا, اتنا غافل کر دیا, حتی زرتم المقابر, قبر تک چلے جاؤ گے مگر تمہاری مانگ تانگ ختم نہیں ہوگی. برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مگر اللہ اس کے آگے یہ بھی فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, ان قریب جان لوگے, ثم کلا سوف تعلمون, ان قریب جان لوگے, کلا لو تعلمون علم الیقین, ایک جگہ نہیں 3 بار رب فرماتا ہے جان لوگے, یقیناً جان لوگے, اور آنکھوں سے دیکھ کے جان لوگے. کیا جان لوگے؟ ثم کلا سوف تعلمون, کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم, جب اپنے سامنے جہنم کے بھڑکتے شعلے دیکھے گا تب تجھے پتا چلے گا کہ اس بیوی کے گھر والوں کا دل دکھانے کا کیا فائدہ ہوا, اس مانگ تانگ کا کیا فائدہ ہوا تھا. لترون الجحیم, جہنم دیکھ لو. توجہ ہے نا میرے بھائی, قسم کھا لینا مانگیں گے نہیں, بن مانگے جو مل جائے وہ غنیمت ہوگا, اور مانگ کے جو ملے گا وہ بھیک ہوگی. کیا ہوگی وہ؟ بن مانگے جو ملے وہ کیا ہے؟ غنیمت ہے, اور جو مانگ کے ملے وہ بھیک ہے. تو تم بھکاری ہو, میری قوم بھکاری ہے, یہ نوجوان ہٹا کٹا یہ بھکاری ہے, یہ خود کمانے والا بھکاری ہے. میں تو یہ سنتا تھا کہ مرد میں مردانگی ہوتی ہے, مرد میں بہادری ہوتی ہے, اور مرد وہ ہوتا ہے, بہادر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کمائی لے عورت کو کھلاتا ہے, جو اپنے بازو کی کمائی پہ بھروسہ کرتا ہے, جو اپنے بازو کی کمائی پہ گھر بناتا ہے, جو اپنے بازو کی کمائی پہ زمینیں خریدتا ہے, جو اپنی بازو کی کمائی پہ FDO پہ جیتا ہے, جو اپنے بازو کی کمائی پہ یعنی اپنا بینک بیلنس کرتا ہے, وہ مرد ہوتا ہے جو سسر کے پیسوں پر, بیوی کے پیسوں پر, جو بیوی کے لائے ہوئے جہیز پر عیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں بہادری کہاں؟ برا تو نہیں لگ رہا؟ شریعت یہ ہے, شریعت بتا دوں, شریعت یہ ہے. قرآن بھی کہتا ہے, یعنی میں نے کہا تھا کہ قرآن سناؤں گا یا حدیث سناؤں گا. قرآن 5واں پارہ اٹھا لو, بالکل پہلی 1-2 آیتیں پڑھ جاؤ. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. توجہ ہے میرے نوجوان بھائیوں, ادھر والے آ جاؤ یار, سامنے آ جاؤ. میں تمہارے لیے تقریر کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں. یعنی آ جاؤ ادھر آ جاؤ, سامنے آ جاؤ. بہت اچھے لگ رہے ہو ادھر بھی بیٹھو گے, مگر ادھر آ جاؤ تو زیادہ اچھا لگے گا. سن لو ذرا توجہ سے سن لو. نوجوان ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے, ورنہ اس وقت تو لوگ تقریر سن کے آدھے ہو گئے ہوتے, مگر سیر یا نرپت کا میں نے یہ کمال دیکھا کہ جتنے بیٹھے ہو
اتنے ہی ہو. جب کم ہوئے ہوگے تو میرے آنے سے پہلے کم ہوئے ہوگے, مگر اب بھی بیٹھ کے تم غور سے سن رہے ہو. اب قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں, مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. ذرا قرآن سمجھ لو. قرآن نبی کا لایا مذہب سمجھ لو, اسلام سمجھ لو. ہم نے اپنے سسرال والوں کو نہ سمجھا, یعنی ہمارا اسلام تو پوری انسانیت کی حفاظت کرتا ہے نا, ہم نے ان کی حفاظت نہ کی, ہم نے ان کی عزت کی حفاظت نہ کی. قرآن کہتا ہے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. قرآن کہتا ہے تلاش کر کے لاؤ. جن سے رشتہ کرنا ہے, شادی کرنا ہے, ان لڑکیوں کو تلاش کرو. تلاش کرو. کیسے تلاش کرو؟ باموالکم, اپنا مال خرچ کر کے. کیا کر کے؟ اپنا مال خرچ کر. احمد رضا بھائی کیا کر کے؟ اپنا, بولو بولو, اپنا. ان تبتغوا باموالکم, اپنا مال خرچ کر کے. یہ نہیں سسرالیوں کا خرچ کروا کے, بیوی کا خرچ کروا کے. یہ قرآن کہتا ہے, 5واں پارہ آپ پڑھ لو, ترجمہ کروا لو. حاجی جی سے کروا لو, اپنے مولانا سے کروا لو, امام صاحب سے کروا لو, مولانا کیا نام ہے, عظیم, ہاں رضوان صاحب, ان سے کروا لیو. باموالکم, یہ ہے قرآن میں باموال. مولانا احمد رضا سے پوچھ لیو, انہوں نے تو مولویت پڑھی ہے, یعنی ہاں یہ بتا دیں گے ترجمہ. باموالکم, تم اپنا مال خرچ کر کے تلاش کر کے لاؤ. محسنین, پاک دامنوں کو, غیر مسافحین, جو بے پردہ نکلنے والی نہ ہو, انہیں تلاش کر کے لاؤ. مال تمہارا خرچ ہو, تلاش انہیں کر کے لاؤ. مہر تمہیں دینا ہے, مہر تمہیں دینا, غور کر لو, مہر تمہیں دینا ہے. ان کا نان نفقہ تمہیں خرچ کرنا ہے. ان کا حرج مرض بیماری میں خرچ کسے کرنا ہے؟ بولو, تمہیں ہی تو کرنا ہے یار. یعنی نان نفقہ تمہیں خرچ کرنا ہے, اس کا مہر تمہیں دینا ہے, یہ خرچ تمہیں اٹھانا ہے. اپنا مال خرچ کر کے, اگر سواری کر کے دور جانا پڑے تب تمہارا مال خرچ ہوگا. اپنا مال خرچ کر کے تم تلاش کر کے لاؤ. ہماری شریعت کہتی ہے کہ اپنا مال خرچ کر کے پاک دامنوں سے شادی کر کے لاؤ. اور ہم نے الٹ پلٹ کر دیا, مال کرا کے خرچ لا. اچھا الٹ پلٹ نہیں ہو گیا معاملہ؟ نہیں ہوا. میں بتا دوں, ایک دو مثالیں بتا دوں. میں الٹ پلٹ کی مثالیں میں بتا دیتا ہوں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کھانا گھر میں بنتا تھا. کھانا کہاں بنتا تھا؟ گھر میں. اور ناچنے والے کہاں سے آتے تھے؟ باہر سے. اور اب کھانا بنتا ہے باہر, اور ناچنے والے کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوا الٹا؟ بالکل الٹا. اور ایک مثال دیے دیتا ہوں. الٹ پلٹ کتنا کیا؟ پہلے کھانا گھر میں کھاتا تھا اور اپنے پیٹ کی ضرورت پوری کرنے جنگل میں جاتا تھا. کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ ضرورت پوری کرنے باہر گیا, پیخانہ پیشاب کے لیے باہر گیا, اور کھانا گھر میں کھایا. اب اتنا الٹ کر دیا تم نے معاملہ کہ کھانا ٹانڈے میں کھا کے آتے ہو اور پیٹ کی ضرورت پوری کرنے گھر میں گھس جاتے ہو. نہیں ہوا الٹ پلٹ؟ یعنی بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. ہماری شریعت کہتی ہے اپنا مال خرچ کر کے لاؤ. تم مال خرچ کروا کے لاتے ہو. بہرحال قرآن کہتا ہے کہ دل خوش, آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دل کو خوش کر دینا یہ اللہ کو سب سے زیادہ, بولو بولو, اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اب کس کا دل خوش کرو؟ جب عام مسلمان کے دل کو خوش کر دینا یہ رب کو بڑا پسند ہے, تو اپنے باپ کے دل کو خوش کر دینا یہ کتنا پسند ہوگا؟ اپنی اولاد کے دل کو خوش کر دینا یہ کتنا پسند ہوگا؟ اپنے بھائی کے دل کو خوش کرنا یہ رب کو کتنا پسند ہوگا؟ اپنی بیوی کے دل کو خوش کرنا یہ کتنا پسند ہوگا؟ اس لیے کہ خرچ کے جو ترتیب قرآن میں ہے, خرچ کرنے کی جو ترتیب قرآن میں ہے وہ کیسے ہے؟ پہلے اپنے قریبیوں پہ خرچ کیا جائے, اس کے بعد مسکینوں پہ, اس کے بعد باہر والوں کو دیکھا جائے. یہ ترتیب ہے. ہم نے ترتیب کو الٹ کے رکھ دیا ہے میرے بھائی. یعنی ہماری شریعت, ہمارا مذہب ہمارے سب کے حقوق کو متعین کرتا ہے, سب کے حق کو بتاتا ہے. یہی تو میرے آقا نے لا کے دیا, یہی مذہب تمہیں لا کے دیا, یہ شریعت لا کے دی, یہ قانون لا کے دیے. بلکہ میرے آقا نے فرمایا ہاں انسان کی فطرت الگ ہو سکتی ہے, کوئی ظالم بھی ہو سکتا ہے, کوئی مظلوم بھی ہو سکتا ہے, کوئی مارنے والا بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی پٹنے, بول لو ذرا سبحان اللہ یار. ہاں حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, سن لیجیے گا. بڑھ جاؤں گا کہ ہے اجازت؟ نہ ہے اجازت, منع کر رہے ہیں. اگر منع کرو گے تو پھر ختم کر لیں گے, کوئی بات نہیں, 1 گھنٹہ تو لگ بھگ ہونے والا ہے.
دو گھنٹے نہیں یعنی ہاں مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے. ہاں سن لیں ذرا غور سے, توجہ سے سنیں. کیا ظالم بھی ہو سکتا ہے, مظلوم بھی ہو سکتا ہے, کوئی ہماری زمین چھیننے والا بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی وہ بھی ہو سکتا ہے جس کی چھینی جا رہی ہے, کوئی مینڈ کاٹنے والا بھی ہو سکتا ہے, اور ایک وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی مینڈ کاٹی جا رہی ہے, کوئی چور بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بھی ہوگا کہ جس کی چوری کی جا رہی ہے. یعنی ابھی میں نے سنا کہ پیچھے سے چڑھے اور مال لگ بھگ 70-80 ہزار روپے کا چرا کے لے گئے. رات کے وقت میں کوئی سر پھیرا آیا, آپ کے دھان کاٹ کے لے گیا, برسین کاٹ کے لے گیا. یہ چوریاں ہیں. اب میں بتاتا ہوں ظالم و مظلوم. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ذرا حدیث سنیں تو سبحان اللہ ضرور بول دیا کریں. میرے آقا فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما. آقا فرماتے ہیں یہ ہماری شریعت ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کر, ظالم ہو تب بھی مدد کر, اور مظلوم ہو تب بھی مدد کر. کیا بات ہے, بہت خوب. بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی میرے غریب کے لیے سبحان اللہ نہیں ہے, وہ تو نوجوان مقرر کے لیے جو جوانی کے وقت میں بیٹھے تھے. یعنی اب بوڑھے کو تو بوڑھا وقت ملتا ہے. سن لو ذرا توجہ سے. انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کر, وہ ظالم ہو تب بھی مدد کر, مظلوم ہو تب بھی. ایک صحابی بیٹھے تھے وہاں, صحابہ تو بیٹھے ہی تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ انصروا مظلوما فکیف انصر ظالما. یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, جو پٹ رہا ہو اس کی مدد کر لوں بچا لوں سمجھ میں آتا ہے, جس کی زمین چھینی جا رہی ہو میں اس کی زمین چھیننے سے بچا لوں یہ سمجھ میں آتا ہے, کسی کی مینڈ کاٹی جا رہی ہو اس کی مینڈ کٹنے سے بچا لوں, کسی کی عزت لٹ رہی ہو اس کی عزت لٹنے سے بچا لوں. مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے. فکیف انصر ظالما. میرے آقا وہ پوچھتے ہیں صحابی یا رسول اللہ مظلوم ظالم کی مدد کیسے کروں؟ ظالم تو ظالم ہے, ظالم تو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, زمین چھین رہا ہے. فکیف انصر ظالما, ظالم کی مدد کیسے کروں؟ تو میرے آقا کیا جواب دیتے ہیں, بتا دوں جواب؟ سبحان اللہ بولو تو بتاؤں. سبحان اللہ. ہاں سنو, عرض کرتے صحابہ ظالم کی مدد کیسے کریں یا رسول اللہ؟ تو میرے آقا فرماتے فمنعہ من الظلم. آقا فرماتے اسے ظلم سے روک دے, ظالم کی مدد ہو جائے. کیا بات ہے, بولو یار سبحان اللہ, بولو بولو سبحان اللہ. اس کو ظلم سے روک دے, اس کی مدد ہو جائے گی. ظالم کو ظلم سے روک دے, اس کی بھی مدد ہو جائے گی. اب ہماری شریعت تو یہ سکھاتی ہے کہ نہ ظالم یعنی دنیا میں جہنم کا مستحق ہو, نہ مظلوم پٹ پٹ کے دنیا میں تباہ ہو. میرے آقا جو مذہب لے کے آئے وہ سلامتی والا ہے, وہ امن والا ہے, وہ شانتی والا ہے, وہ سب کو حقوق دیتا ہے, وہ سب کی حفاظت دیتا ہے, جان کی بھی حفاظت, مال کی بھی حفاظت, اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. سیاست مدنیہ کیا ہے یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. تدبیر منزل کیا ہے یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہا جائے, اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے. ایک حدیث سنا دوں. ہاں بس میں نے کہا کہ قرآن کی آیت اور حدیث, قرآن کی آیت اور حدیث ذہن میں آتی رہے بتاتا رہو. میرے آقا ارشاد فرماتے, اب ذرا حدیث کے تیور دیکھ لیں اور پھر حدیث سن لیں. واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. پھر کہا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے. پھر کہا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں. جب 3 مرتبہ مصطفیٰ اللہ کی قسم کھا کھا کے کہیں وہ ایمان والا نہیں, تو پھر صحابہ تو تھرا گئے ہوں گے, ڈر گئے ہوں گے, آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے. صحابہ کے پیروں کے نیچے کی زمین نکلی ہوگی, رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, قیل من, یا رسول اللہ. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے کہ جس کو آپ 3 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے, وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ. میرے آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں, وہ مومن. بولو ذرا زور سے, جس کا پڑوسی تکلیفوں سے محفوظ نہیں وہ مومن.
وہ مومن نہیں ہے۔ اب تکلیف کیا ہے؟ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اس کا گھر پہ قبضہ کر لیا، یہی تکلیف ہے، نہیں، ہم نے اپنے گھر کا کوڑا اس کے دروازے پہ ڈال دیا۔ بولو تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی تکلیف ہے۔ ہم نے اپنے پڑوسی کی عزت کو تاک لیا، یہ بھی بولو اذیت ہے کہ نہیں ہے؟ تکلیف۔ میرے آقا فرماتے خدا کی قسم وہ مومن نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی شان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ اس سے اپنا بھی تکلیف میں نہیں رہتا، اور اگر پڑوسی خیر ہو وہ بھی تکلیف میں۔ کیا بات، غیر تو سمجھی گئے؟ اتنی آسانی سے شان دے رہے ہیں۔ ہاں اب تو سننا ہے، اب تو سنتے رہیں گے، اب ختم کر لوں، اب تو ختم کروا لو۔ اچھا ایک حدیث اور میں سنا دوں، ہے اجازت کے نہیں ہے؟ اجازت ہوگی تبھی تک پڑھوں گا میں، یعنی ہاں زیادہ لمبا تو نہیں، تھک گئے؟ نہیں حضرت، نہیں تھکیں گے ہی نہیں، شیریہ والے کہاں تھکتے ہیں؟ یعنی ہاں شیریہ ہے، شیر سنتے تھے ہم، شیر بڑے شین سے تو شیر آتا ہے، مگر شیر بھی وہی ہوتا ہے جو کلو سے بھاری ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ کلو سے بھاری کیا ہوتا ہے؟ اب بھی سبحان اللہ نہ بولے تم شیر پہ۔ اور یہ شیریہ ہے، کیا ہے بولو؟ جو کلو سے بھاری والوں کی ہے۔ ہاں تم بڑے بھاری ہو، سن رہے ہو، سنیے گا ذرا توجہ سے۔ اب میں ایک حدیث، تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ اب نہیں بولوں گا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن در آباد رہے، یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے۔ جو کچھ کہا گیا آغاز باب تھا، اتنی حدیث آپ نے ذہن میں دلا دی کہ اگر بولتے رہے تو ٹائم ختم ہو جائے، لیکن یہ حدیث ہے جو ذہن میں آنا شروع ہو گئی، اب ختم نہیں ہوں گی، مگر اس پہ ختم کر رہے ہیں، اس پہ بات ختم کر رہے ہیں۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، غمزدوں کو رضا نزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک، حشر مرتے دم تک نہیں، یاد رکھیو۔ ہاں کبھی موقع لگے گا نا، اس پہ بولا میں 1 گھنٹہ حشر تک، ہاں اس پہ بولا وہاں تو منہ بھی بن گیا نا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، نہیں بالکل نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے پسینہ بہت آ گیا، بہت زیادہ آ گیا، میں نے محنت سے بولا، جتنی دیر بھی بولا میں نے باتیں نہیں کری ہیں، میں نے محنت سے ہی بولا ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اشارہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، اشارہ غلط تو نہیں ہے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے